ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اسلامی بھائیوں، حکمت باری سبحانہ اس بات کی متقاضی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس دنیا میں عمر کے اعتبار سے سب سے کم عمر والی امت ہوگی۔ پچھلی امتوں کے عمر کے مقابلے میں اس کی عمر کم ہوگی۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، اس کو تجاوز کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے آنے کا وقت 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ گرچہ اس امت کو کی عمر پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی چیزوں سے نوازا جن سے پچھلی امتوں کو نہیں نوازا، اور اس کی وہ عزت افزائی کی جو دوسروں کی نہیں کی۔ اس کے بدلے اس امت کو اعمال کی برکت سے نوازا گیا، چنانچہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے اعمال سے نوازا جو ثواب میں برکت والے ہیں، اور اس کے لیے عظیم اجر اور بہت زیادہ ثواب والی نفع بخش عبادتوں کو مشروع کیا۔ جب مسلمان یہ عبادتوں میں پوری طرح لگتا ہے تو وہ عظیم نفع کماتا ہے، اور اس کی عمر طاعت میں دراز ہوتی ہے، بئی طور کہ وہ تھوڑے اعمال کے عوض بہت سارا اجر حاصل کر لیتا ہے، اور تھوڑے وقت میں ڈھیر ساری نیکیاں کما لیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان کی ادائیگی میں اتنا وقت لگتا ہے جو اس کی محدود عمر سے زائد ہے۔ اس طرح عبادت کے لیے عملی عمر اس کی حقیقی عمر سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ جب معاملہ ایسا ہی ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے تاکہ اپنی کم ترین عمر میں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دے سکے، اور اپنی عمر کو خیر، طاعات اور فائدے سے مالا مال کر سکے۔ مسلمان اللہ کے بندو، مسلمان صرف زندگی کے لیے زندگی کا حریص نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لیے کہ وہ جس قدر زیادہ ممکن ہو سکے نیکیاں کما سکے، اپنے محدود اوقات کو نیک عمل میں لگائے جو اس کے درجات کو جنت میں بلند کر سکے۔ وہ بھلائی کے ہر میدان اور نیکی کے ہر دروازے میں حصہ داری درج کراتا ہے، چنانچہ وہ اپنے رب کریم کے پاس عظیم اجر پاتا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اسے ان میں سے بنائے جن کا عمل اچھا ہو۔ اعتبار حسن عمل ہے، طول عمر کا نام نہیں۔ وہ بھلائی کے ہر میدان اور نیکی کے ہر دروازے میں حصہ داری درج کراتا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے بندوں، مسلمان صرف زندگی کے لیے زندگی کا حریص نہیں ہوتا، لیکن اس لیے کہ وہ جس قدر زیادہ ممکن ہو سکے نیکیاں کما سکے، اپنے محدود اوقات کو ایسے نیک عمل میں لگائے جو اس کے درجات کو جنت میں بلند کر سکے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی کم عمری کا بدلہ دیے جانے کی واضح دلیلوں اور مثالوں میں سے یہ ہے کہ کچھ مبارک دن رات، قیمتی اوقات، فضیلت والی جگہیں اور اچھے اعمال ہیں جن میں نیکیاں دو چند ہوتی ہیں اور ان کے ثواب بڑھ جاتے ہیں، جیسے شب قدر، ذی الحجہ کے 10 دن، حج مبرور کی ادائیگی، عاشورہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، مسجد حرام میں نماز، قرآن کی تلاوت، نماز باجماعت، صلہ رحمی اور اس کے علاوہ وہ سب جس کا ذکر شرعی نصوص میں ہے۔ ہم ایک مثال بیان کریں جو آپ کو بتائے کہ کیسے بعض اعمال کے اجر دوگنا ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمان کی نیکیوں میں اچھی کمائی بن جاتے ہیں۔ یہ مسجد حرام ہے، اس سے وہ خصوصیت حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں، اور وہ ہے اس مسجد میں نماز کا اجر دوسری مسجدوں کے بالمقابل کئی گنا ہو جانا، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری کسی بھی مسجد کی 1000 نماز سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے اس روایت کی بنیاد پر ہی حساب لگایا گیا تو مسجد حرام میں ایک نماز 55 سال 6 مہینے اور 20 دن کی عمر کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں ایک دن اور ایک رات کی 5 وقت کی نماز 277 سال 9 مہینہ اور 10 دنوں کے برابر ہے۔ اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اسی طرح امت پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اللہ نے سود مند تجارت والا ایک عظیم موسم اس کے لیے مشروع کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اسی طرح اس امت پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اللہ نے سود مند تجارت والا ایک عظیم موسم اس کے لیے مشروع کیا ہے، جس میں سبقت کرنے والے مقابلہ آرائی کرتے ہیں، عمل کرنے والے جس میں فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں زمان و مکان کا شرف اکٹھا ہے۔ جہاں تک زمانے کے شرف کی بات ہے تو وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور وہ یہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور جہاں تک جگہ کے شرف کی بات ہے تو یہ حرمت والا شہر مکہ ہے، جو روئے زمین کی مقدس ترین جگہ ہے، ہر عبادت کرنے والے اور ذکر کرنے والے کا قبلہ ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق پر اس شہر میں حرام خون کو بہانے یا کسی پر ظلم کرنے یا شکار کرنے یا اس کے درخت کو کاٹنے کو حرام کر رکھا ہے۔ اللہ کے اس پرانے گھر کے حج کا موسم آتا ہے جس کے تئیں اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں اور اس کی یاد آنے پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے وقت اللہ کے جلال اور اس کے شاعر کی تعظیم میں جھک جاتے ہیں۔ یہ حجاج کے قافلے ہیں جو دور دراز کے تمام راستوں سے خانہ کعبہ کی طرف فوج در فوج چلے آ رہے ہیں، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، جس کا حکم اللہ نے انہیں اپنی اس قول کے ذریعے دیا تھا۔ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے بندوں کے لیے بھلائیوں کے موسم کو مشروع کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور انہیں بھرپور احتیاط سے نوازے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے عبادتیں مقرر کی اور احکامات کو ٹھوس بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنے والے، مشاعر پر وقوف کرنے والے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے پاک باز معزز آل و اصحاب پر، اور ان پر جو اچھے طریقے سے قیامت تک آپ کی پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، بھائیو، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ذمہ داری اور عمل کا گھر ہے۔ سانسیں، گھنٹے، دن، مہینے اور سال، یہ تمام بندے کے لیے اس زندگی میں مزید نیک عمل کے مواقع ہیں۔ جب وہ ہر سانس کو اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب کرنے والے اعمال میں استعمال کرے گا تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور وہ بڑی کامیابی پائے گا۔
ہمارے اوپر اللہ کے بندو عظیم موثر اور مبارک و معزز ایام سایہ فگن ہو چکے ہیں. یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں. یہ 10 دن اللہ تبارک تعالیٰ کے بنائے گئے ایام میں مطلق طور پر سب سے افضل ہے. دنیا کے سب سے افضل ایام ہے. یہ بھلائی اور کامیابیوں کامرانی کے ایام ہیں. جس نے ان ایام کو پا لیا اور ان کی خوشبوؤں سے بہرہ مند ہوا وہ شاد کام ہوا. یہ زاد راہ لینے، غنیمت جاننے اور فوج شدہ کو حاصل کرنے کا ایک عظیم موقع ہے. یہ موسم حج کرنے والے اور حج نہیں کرنے والے دونوں میں مشترک ہے. اے اللہ کے بندو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو اپنی طرف سے بھلائی دکھائیں، خصوصاً ان 10 دنوں میں جن کی اللہ نے اپنی کتاب میں قسم کھائی ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو اپنی اس قول میں بیان فرمایا کہ کسی بھی دن میں عمل ان ایام سے زیادہ افضل نہیں ہے. لوگوں نے کہا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی آدمی اپنے جان اور مال کی بازی لگاتے ہوئے نکلے اور کچھ لے کر نہ لوٹے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں ہے اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ نہ کوئی دن عظیم ہے اور نہ اس میں اس کے یہاں عمل پسندیدہ ہے. تو ان 10 دنوں میں تحلیل و تکبیر اور تحمید زیادہ سے زیادہ کرو. اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے. جان لو کہ ذہانت اور فقہ میں سے یہ ہے کہ مسلمان ان نیک اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے، تاکہ وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکے. ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل پسندیدہ ہے، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا ہو. ان دنوں میں تسبیح و تحلیل، تکبیر، ذکر، استغفار، قرآن کی تلاوت، نماز، صدقہ، دعا، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، بھلائی کا حکم اور منکرات سے روکنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا مشروع ہے. ساتھ ہی قلبی اعمال کا اہتمام ہے جن میں صدق و اخلاص، عفو و درگزر ہے، اور حقد، کینہ، بغض اور وہ تمام ناپسندیدہ باتوں سے پاکی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. مقصد یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ متوقع ثواب حاصل ہو. مسلمانوں، جب ہر جگہ اور ہر لمحہ بھلائی میں جلد بازی قابل تعریف اور مطلوب ہے تو بلا شبہ اس کا فضل والے مقامات اور شرف والے زمانوں میں ہونا زیادہ فضل، خیر اور زیادہ بڑے اجر کا باعث ہوگا. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کی نوازشوں سے بہرہ مند ہونے کی کوشش کرو. اپنے وقتوں کو غنیمت جانو، بھلائی کرو. ممکن ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نوازشوں میں کوئی نوازش پالے اور وہ اس کے ذریعے ایسی سعادت سے ہمکنار ہو جائے جس کے بعد کوئی شقاوت نہیں، اور وہ ان میں سے ہو جائے جنہیں اللہ نے پاک کیا، ان کا تزکیہ کیا، انہیں نوازا، انہیں چنا، ان سے خوش ہوا اور انہیں خوش کیا. درود و سلام بھیجو امام العابدین اور مومنوں کی قدوہ پر. اللہ تعالیٰ نے تم کو اور ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خود سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسے ہی رحمت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم اور آل اولاد پر رحمت نازل کی. بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے. اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسے ہی برکت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل اولاد پر برکت نازل کی. بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے. اے اللہ، تو چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اور قیامت تک ان کے درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا. تو اپنی عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا. اے ارحم الراحمین. اے اللہ، جو ہمارے مسلمانوں کا برا چاہے، اے اللہ ان کو اس کی بڑائی میں ہی تو اس کی طرف پھیر دے. اے اللہ، سرحدوں پر حفاظت کرنے والی فوج اور کمزور لوگوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ، حجاج اور معتمرین کی تو حفاظت فرما. اے اللہ، جو تیری مناسک کو پورا کرے ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کے لیے ان کے حج کو حج مبرور بنا اور ان کی کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ، جو ان 10 ایام دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو عبادت کریں، اے اللہ ان کے لیے تو بڑے اجر کو لکھ دے. نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واخذل الطغاة والمفسدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال وكريم الخصال. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وأعنهم على أداء مناسكهم، واغفر ذنبهم وآتهم سؤلهم، واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. اللهم زودنا من التقوى ووفقنا لاغتنام الأيام العشر، واكتب لنا فيها عظيم الثواب ووافر الأجر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.